صدق اللہ مولانا العظیم۔ زیر درس آیہ کریمہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو خصوصی عنوان سے اور خصوصی خطاب سے متوجہ فرمایا اور فرمایا کہ وہ حکم جس کا قرآن کریم میں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا ہے وہ تقوی ہے۔ اس تقوی کی زندگی کو اختیار کرنے کے لیے تم آمادہ ہو جاؤ، میری جانب سے یہ ثمرات آپ کو ملنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اس طرح کی اگر کوئی مشروط بات کہے تو اس انسان کا جس قدر اعتماد اور ٹرسٹ ہوگا اسی قدر انسان کوشش کرے گا کہ اس پر میرا اعتماد ہے، یقین ہے کہ یہ بات ہو جائے گی۔ چنانچہ کسی کے وعدے پر، کسی کے اعتماد پر آدمی وہ کام شروع کر لیتا ہے کہ یہ مجھے مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تتقوا اللہ، ہے ایمان والو اگر تم تقوی والی زندگی اختیار کر لو گے، یجعل لکم فرقانا، سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلا جو انعام آپ کو ملنے والا ہے وہ یہ کہ تمہیں فرقان ملے گا۔ تقوی والی زندگی وہ آپ جانتے ہیں، متعدد بار گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کیے ہوئے احکامات سے بچنا اور اللہ کے ارشادات اور مامورات کو پورا کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضور کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ یہ اگر کرو گے تو لازمی طور پر تمہیں سب سے پہلا انعام جو دیا جائے گا، یجعل لکم فرقانا، تمہیں فرقان ملے گا۔ فرقان کیا چیز ہے؟ تو مفسرین کرام اس کی تشریح فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرقان کہتے ہیں کہ ایک نور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلب میں، انسان کے ضمیر میں پیدا فرما دیتے ہیں، جس نور کے ذریعے انسان بہت ساری چیزوں کی باریکیاں اور اس کی حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نور کب کام آتا ہے؟ یہ اس وقت جب اشتباہ اور انسان کو ایسے مسائل درپیش آ جائیں کہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت ہو، کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جیسے موجودہ دور ہے۔ اس میں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانا اور فتنے اور جو گناہ والے، معصیت والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ایک بہت بڑا امر ہے۔ یہ تب ہوگا جب تقوی والی زندگی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضمیر میں ایک قوت پیدا کریں گے نور کی، وہ نور بتلاتا جائے گا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ سب سے پہلے تقوی کا انعام بیان فرمایا۔ دوسرا فرمایا یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ اکبر، کہ تمہارے سیئات کو دور کر دیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ جو تم نے اس سے پہلے کر کے اپنے اندر سے وہ صلاحیت بجھا دی تھی، وہ نور کی شمع جو روشن تھی اس کو ختم کر دیا تھا اور گناہوں کا میل کچیل جمع کر رکھا تھا، یکفر عنکم سیئاتکم، اس میل کی دھلائی ہو جائے گی، ضمیر کو صاف کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ ٹیوننگ ہو جائے گی کہ از سر نو دوبارہ دل کام کرنا شروع کرے گا، ضمیر کام کرنا شروع کرے گا، اور انسان کو وہ جو روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہے وہ کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ یکفر، وہ جو آلودگی ہے، جو میل کچیل ہے، وہ بھی صاف ہو گیا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تیسرا ثمرہ اور تیسرا فائدہ تمہیں ملے گا کہ تمہاری سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یغفر لکم، تین کام ہو گئے۔ فرمایا اگر تقوی اختیار کرو گے، فرقان ملے گا، قلبی نور ملے گا، آلودگیوں سے پاک ہو جاؤ گے اور گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، چوتھا یہ ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو لازمی ہیں، اور پانچواں وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو
محتاج تو ہے نہیں کہ یہ چیزیں جو بتلائی ہیں یہی ملیں اور خزانے میں کچھ نہیں. فرمایا اللہ تو فضل عظیم والا ہے، جو چاہے دے دے. عظیم فضل والا ہے، جو تمہاری ضرورت جہاں جہاں پڑتی رہے گی ویسی ویسی نعمتیں تمہیں دیتا جائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم ایک دوسرے پر اعتماد کر کے کام شروع کر لیتے ہیں، مزدور اجیر جو محنت مشقت کرنے والا ہے وہ اپنے ٹھیکیدار اور اپنے آنر کے ماتحت شروع کرنے والا کام اس لیے کرتا ہے کہ شام کو کچھ ملے گا. ملازمت کرنے والے یہی کرتے ہیں، تجارت کرنے والے یہی کرتے ہیں کہ ان کو ایک چیز دکھائی دیتی ہے، ایک ماہ کے بعد، ایک دن کے بعد اجرت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کام تم کر لو، بقایا ہم کر لیں گے. اللہ کریم ہمیں یہ تقوی والی زندگی نصیب فرمائے اور تقوی کے نتیجے میں یہ جو ثمرات اور انعامات ہیں اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو نصیب فرما دیں. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله